سنجر کی زمین ہے، بستی ہے، لوگوں کا اصول ہے کہ وہاں کے سارے لوگ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جس بستی میں غریب نواز پیدا ہو، کوئی بستی ہمارے جیسی تو نہیں ہوگی نا، پھر وہ بستی بھی اللہ والوں کی رہی ہوگی۔ کتنی شان والے لوگ تھے، ہر انسان جو کلمہ پڑھنے والا تھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا۔ ہاں، ہر انسان کا دستور تھا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک دن نا رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو جو پہلے شخص کی آنکھ کھلی نا، اسے آسمان پہ سفیدی دکھائی دی۔ گھڑیاں آج ہیں، اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، 800 سال پرانی بات کرنے لگا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ آسمان پہ سفیدی پھیلی، اس کی آہ نکلی، کہنے لگا افسوس آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ جیسی وہ اٹھا دوسرا اٹھا، اس نے بھی سفیدی دیکھی، اس کو بھی یہی احساس ہوا کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھے، چوراہے پہ پہنچے، کہا کیا بات، کہا افسوس آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو صبح صادق ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، یہ روشنی صبح صادق کی ہے، اب تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہم نے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، لوگ درجہ بدرجہ ترتیب بترتیب اٹھتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ گھر سے نکلے مسجد کی طرف، جب مسجد کی طرف آئے نا تو راستے کے اندر اللہ اکبر، میرے غریب نواز آپ کے والد گرامی سر سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ غریب نواز کے والد گرامی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کے چہرے دیکھے، دیکھ کے کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی کیا بتائیں، آج تہجد کی نماز نہ مل سکی۔ کہا کس لیے؟ کہا دیکھو فجر طلوع ہو چکی ہے، آسمان پر سویرے کے نشان نظر آ رہے ہیں، یہ سفیدی ہے، صبح صادق کی ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے۔ کہا حضرت جی اگر فجر طلوع نہیں ہوئی ہے تو بتاؤ یہ آسمان پہ سفیدی کیسی ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، آج میرے گھر کے اندر ایک شہزادہ پیدا ہو چکا ہے جس کی پیدائش کی وقت سے آسمان پر سفیدی ہے۔ اور کہا تم کیا جانو، یہ آسمان تو کچھ بھی سفید نہیں ہے، اگر روشنی دیکھنی ہے تو غیاث الدین کے آنگن میں دیکھو، جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے ساری دیواروں سے نور چھن چھن کے برسنے لگ گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ آپ کے چہرے کا نور پورے گھر میں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین پیدا ہوئے۔ والدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ سرتاج کہنے لگے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے کیا رکھیں کیا رکھیں؟ خاتون کہنے لگی میرے خواجہ غریب نواز کی امی نام تھا ام الورا اور مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ یہ یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے تو پھر خواجہ پاک کے ماں باپ کا نام یاد بھی ہونا چاہیے۔ ام الورا نام، مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کتنی پیاری بات ہے، ذرا دل پہ لکھنا۔ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا نام کیا رکھیں؟ کہا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ جب یہ بیٹا میرے شکم میں تھا نا، میرے خواب میں بڑے بڑے بزرگ آتے رہے اور کہا کرتے تھے خاتون اللہ تیرے شکم کو بھی حسن کرے، تیرے آنے والے بیٹے کو بھی حسن کر دے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے ایک بار کی نہیں ہے، بار بار کی بشارتیں ہیں۔ آپ مسکرائے، فرماتے پھر آج سے ہم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن۔ اصل نام کیا ہے؟ حسن نام ہے آپ کا، حسن سنجری۔ اللہ اکبر۔ وقت بدلا، وقت گزرتا گیا، باپ سے اپنے قرآن سیکھا آپ نے، اور قرآن اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے آپ کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، پرندے ٹھہر کر کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عمر شریف 14.5 برس کی ہوئی، باپ کا سایہ سر سے ہٹا۔ اور یاد رکھنا لوگوں، جب اللہ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے نا تو پھر بچپن سے آزمائشیں بھی دیا کرتا ہے۔ 14.5 سال کی عمر شریف والد کا انتقال ہوا، وراثت میں آپ کو ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا۔ آپ کوئی سونے کے برتنوں والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں رب نے محبوب کی سنت ادا کراتے ہوئے کسی امیر گھرانے میں نہیں بلکہ صابروں کے گھرانے میں پیدا فرمایا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟
کیسے گھرانے میں؟ کچھ لوگ بولے، ذرا سارے بولو، کس گھرانے میں؟ صابر گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کے حصے میں پنچکی اور ایک باغ آیا، آپ کیا کرتے تھے نا، باغ میں آپ بیٹھ جاتے، کام کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، آپ جھوم کر کے قرآن پڑھتے بیٹھ جایا کرتے، پرندے آتے قرآن سنتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز 14.5 سال کی عمر کے بعد 15ویں سال میں چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ باغ میں خود بخود صفائی ہوتی جا رہی ہے، خود بخود پنچکی چلتی جا رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ایک دن غریب نواز کے دل میں خیال آیا، معین آپ کہتے ہیں حسن ذرا دیکھ تو سہی، یہ پانی کہاں سے چل رہا ہے، یہ چکی کیوں گھوم رہی ہے، آخر کون ہے جو باغ میں صفائی کرتا ہے؟ پتا ٹوٹ کے گرتا ہے، اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، آخر صفائی کرنے والا کون ہے؟ آپ باغ کی طرف بڑھے اور جانے کے بعد کہا دوستو، اپنے دوست سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا ہے، ذرا چہرہ تو دکھاؤ، تم ہو کون جو میرے باغ میں کام کرتے ہو؟ اتنا کہنا تھا، 4 چہرے نگاہوں کے سامنے آئے، بڑے عجیب چہرے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا حضور ہم جنات میں سے ہیں۔ کہا یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا سرکار جب آپ قرآن پڑھا کرتے ہو آواز اتنی پیاری ہے کہ ہم آپ کا قرآن سننے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ حضور آپ کو ہم کیا بتائیں، آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز اتنا بہتر ہے کہ ہم نے آپ کو سنتے سنتے قرآن درست کر لیا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ کہا پھر یہاں صفائی کیوں کر رہے ہو؟ تو جنوں نے کہا تھا اے حسن بات یہ ہے ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، تلاوت آپ سے سیکھی ہے، اور جو سکھایا کرتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے۔ تو حسن بات یہ ہے جب تک جیئیں گے تیرے خادم بن کے جیئیں گے، جب تک ہم رہیں گے استاد مانتے رہیں گے۔ یا معین اجازت دے دے، پڑھانا تیرا کام ہے، نوکری کرنا تیرے دروازے پہ ہم غلاموں کا